بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ چوتھا لیسن ہے جس میں ہم ضمیر شخصی پرسنل پروناؤن پڑھیں گے۔ اس میں یہ ایک ٹیبل ہے جو بہت ہی اہمیت کا عمل ہے۔ اس میں بائیں طرف یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں اشخاص کون کون سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ پرسن ہے جس میں ہم خود بولتے ہیں، جیسے کہ آئی، میں، وی، ہم۔ اسی طرح سیکنڈ پرسن ہے، اس میں ہم سامنے جو کھڑا ہو اس کو مخاطب کرتے ہیں، یو، تم، یعنی آپ۔ تھرڈ پرسن میں ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو، جسے ہم بولیں گے ہی، وہ۔ مذکر کے لیے ہی بولیں گے اور مونس کے لیے شی بولیں گے۔ اسی طرح اگر زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے دے بولیں گے، اور بے جان کے لیے آئے گا اٹ۔ تو یہ تین حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی فاعلی حالت جو ہے سبجیکٹو کیس، یہ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ملکیتی حالت، یعنی ایسی حالت جس میں کسی کی ملکیت شو ہو رہی ہو۔ سب سے پہلے آتا ہے مائی، میرا، اور، ہمارا۔ اسی طرح آگے آبجیکٹو کیس فرسٹ پرسن کی آتی ہے، می، مجھے، اس، ہمیں۔ تو یہ جو ہمارا فرسٹ پرسن ہے اس میں ہم خود ہی دوسروں سے مخاطب اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم بولیں گے جیسے کہ آئی، میں۔ کوئی بھی بات آپ اپنے بارے میں کر رہے ہوں تو آپ آئی سے شروع کریں گے یا وی سے شروع کریں گے۔ اپنی ملکیت شو کرنے کے لیے آپ مائی بولیں گے یا اور بولیں گے، اور اسی طرح می، مجھے، اور اس، ہمیں۔ یہ ساری باتیں ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سیکنڈ پرسن ہے اس میں ہم سامنے جو کھڑا ہوتا ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پرسن میں سب سے پہلے یو آتا ہے، یعنی آپ یا تم، اور اسی طرح اگر سامنے کھڑے کی ملکیت کو ظاہر کرنا ہو تو اس میں ہم بولیں گے یور، تمہارا، اور یو، تمہیں۔ یہ یو دو دفعہ آ رہا ہے، پہلے کا ترجمہ تم ہے یا آپ ہے اور دوسرے کا تم ہے۔ اس میں یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ ان کی جو حالتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ پہلے یو میں حالت جو ہے وہ سبجیکٹو ہے، اور دوسرے جو اینڈ پر آتا ہے اس میں آبجیکٹو حالت ہے۔ تو اس کو ہم اگر فقرے کے اینڈ پر لائیں گے تو یہ آبجیکٹو حالت ہوگی اس کی، اور اگر فقرے کے شروع میں آئے گا یو تو یہ سبجیکٹو کیس ہوگی اس کی۔ اسی طرح نیچے تھرڈ پرسن آتا ہے، تو تھرڈ پرسن میں سب سے پہلے ہی آتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں، یعنی وہ جو غائب ہو، بندہ سامنے نہ ہو اور مذکر ہو تو اس کے لیے ہم ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی جو پوزیسو کیس ہے یعنی ملکیتی حالت ہے اس کے لیے ہم ہیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے اس کا۔ اور اس طرح اس کی مفعولی حالت جو ہے ہم ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اسے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے شی، یعنی وہ مؤنث۔ اگر کوئی مؤنث سامنے نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہ ہم شی سے ظاہر کریں گے۔ اور اس کی پوزیسو کیس ہے اس کا، اور آبجیکٹو کیس ہے ہر، اسے۔ اور اسی طرح دوسرے دو الفاظ بھی ہیں نیچے، دے، وہ زیادہ، دیئر، ان کا، دیم، انہیں، اٹ، یہ بے جان کے لیے، اٹس، اس کا، اٹ، اسے۔ تو یہ کافی ہمارا لینتھی ہو گیا آج کا لیسن پچھلے لیسن کے مقابلے میں، تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ یہ کوئی بھی فقرہ بنانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ادھر ہی ختم کریں گے کیونکہ یہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ سادہ فقرات بنانے میں ڈائریکٹ، انڈائریکٹ اور ایکٹیو اور پیسو وائس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے بغیر فقرات بنانا ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔